الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کے ایک شخص کا واقعہ، جسے الروض الفائق میں صفحہ نمبر 336 کے اوپر نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، فلاں علاقے میں فلاں جگہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، آپ جائیں اس شخص کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس شخص کے لیے آپ جو ہے اس کے جنازے کی تیاری کریں اور لوگوں کو جمع کریں، کیونکہ وہ شخص جنت میں آپ کا پڑوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اس شخص کے لیے آپ یہ سب کچھ کریں، کیونکہ یہ شخص جنت میں آپ کا پڑوسی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام وہاں سے چلے، اس علاقے میں آئے، اس بندے کو دیکھا تو آپ کو حیرت ہوئی کہ وہ بندہ اکیلا پڑا ہوا تھا، آس پاس اس کے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، یہ اکیلا کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، اس کے پاس جناب رونے والا کوئی نہیں ہے، اس پہ افسوس کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا جی اس کے عمل صحیح نہیں تھے، یہ گناہ گار تھا، یہ نافرمان تھا، اس لیے لوگ اس سے بیزار تھے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ جی ایسا کرو کہ آپ لوگ اس کے جنازے کی تیاری کرو۔ آپ نے اسے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق اس بندے کے لیے جو مجھے حکم ہوا تھا میں نے کر دیا ہے، اب مجھے بتا دیا جائے کہ اس میں ایسی خاصیت کیا تھی۔ جب لوگ بھی اس سے کہہ رہے تھے کہ یار گناہ گار تھا، یہ نافرمان تھا اللہ کا، اس لیے ہم اس سے بیزار تھے، تو مجھے تو علم ہو کہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا بڑا کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ بندوں نے ٹھیک کہا ہے، بندے اپنے حساب سے صحیح ہیں، آس پاس والے پڑوس والے صحیح ہیں، لیکن اس بندے کے بارے میں جو میں جانتا ہوں نا وہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اس بندے کے 5 جملوں کی وجہ سے، صرف 5 جملوں کی وجہ سے میں نے اس بندے کو بخش کر اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ دیکھیں 5 جملے کیا ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر مہربان ہوتی ہے۔ ساری زندگی گناہ میں گزاری، وقت وفات قریب آیا تو اس کے 5 جملے اس کی بخشش کا سبب بن رہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، تیری ذات جانتی ہے میں نیک نہیں ہوں، لیکن میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں ولی نہیں مگر میں اولیاء سے محبت کرنے والا ہوں۔ پہلا جملہ اس کا یہ ہے۔ دوسری بات اس نے کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں، اگرچہ میں گناہ گار ہوں، یعنی میرا عمل اگرچہ اچھا نہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، لیکن باوجود گناہ گار ہونے کے مجھے پھر بھی فاسقوں سے نفرت ہے۔ دوسرا جملہ یہ تھا اس کی وفات کے وقت۔ تیسرا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ اگر میری بخشش تیری جنت میں کوئی کمی لاتی ہے تو میں کبھی تو سے جنت کا سوال نہیں کروں گا، اگر میں بخشا جاؤں تو پھر آپ کی جنت میں کمی ہو جائے گی تو میں سوال نہ کرتا، میں جانتا ہوں اگر میں بخشا جاؤں، میں بھی جنت میں چلا جاؤں تو آپ کی جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے میں سوال کرتا ہوں۔ چوتھا جملہ یہ تھا کہ یا اللہ اگر میرا جہنم میں داخل ہونا تیری ذات کو کوئی فائدہ دیتا تو میں کبھی بھی جہنم سے آزادی کا سوال نہ کرتا، یعنی اگر میں جہنم میں چلا جاؤں تو بھی اس سے فائدہ تو تیری ذات کو نہیں ہے، تو اس لیے میں نے سوال کیا کہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے۔ یہ وقت وفات چوتھا جملہ ہے اس کا۔ فرمایا 5واں جملہ اس کا یہ تھا کہ یا الہ العالمین اگر تو بھی مجھ پر رحم نہ کرے
تو پھر مجھ پہ رحم کون کرے گا؟ عزیز قریب بیزار ہو گئے، بہن بھائی بیزار ہو گئے، ساری دنیا سارا علاقہ مجھے گناہ گار سمجھتا ہے، اب ایک تیری ذات سے میں رحم کی امید کرتا ہوں، اگر تو ہی مجھ پہ رحم نہ کرے تو پھر مجھ پہ رحم کرے گا کون؟ کہہ رہے موسیٰ اس جملوں نے، جب ان 5 جملوں نے میری رحمت کو جوش دیا اور میں نے ان 5 جملوں کی بنا پر اس شخص کو بخش دیا، اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں رکھے۔